من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ پچھلے ہفتے جو موضوع تھا وہ تھا آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان جیسا کہ آپ نے سمجھا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا یہ رکن ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب حضرت جبرائیل نے صحابہ کرام کو سکھانے کی خاطر یہ سوال پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت صرف یہ نہیں کی کہ اللہ پر ایمان لانا، بلکہ جب ایمان کے بارے میں آپ نے ان کے سوال پر جواب دیا تو یہ کہا کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آخرت کے دن پر ایمان لانے کو ایمان کا جز قرار دیا، ایمان کا رکن قرار دیا، حصہ قرار دیا۔ تو اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے دلائل آپ حضرات کے سامنے آئے کہ اللہ رب العالمین نے آخرت کے وقوع پر، آخرت کے بپا ہونے پر، وجود میں آنے پر جو اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے ہیں کہ کسی کے بھی ذہن میں یہ نہ رہے کہ اللہ کے لیے یہ چیز محال ہے، یہ ناممکن ہے یا مشکل ہے، بلکہ ہرگز نہیں۔ وہ اللہ جس نے انسانوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسانوں کو دوسری مرتبہ وجود میں لے آئے، چاہے ان کی ہڈیاں گل سڑ جائیں، چاہے ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، کوئی جانور کھا جائے، پانی میں بہہ جائے، جلا دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے کہ ان کی انگلیوں کے پور تک جمع کر لے اور ان کو سیدھا کر دے اور انسان کو دوبارہ وجود میں لے آئے، ان کی نئی تخلیق فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین آخرت کا ہر اعتبار سے جواب دیا اور اپنی قوت کو، اپنی قدرت کو ثابت کیا کہ ہم اس چیز پر قادر ہیں کہ انسان کو دوبارہ معرض وجود میں لائیں گے اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے دلائل پیش کیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے،
انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، آخرت پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر کیا اثرات آنے چاہیے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ عام زبان میں اگر آپ سمجھیں کہ آخرت پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے، اس کا اثر کیا دکھنا چاہیے انسان پر، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب ایک انسان آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ تو نمبر 1، پہلی چیز کہ آخرت پر ایمان یہ انسان کو عمل کرنے پر ابھارتا ہے۔ جب انسان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تو وہ عمل نہیں کرے گا، اور جب اس کا آخرت پر ایمان ہوگا تو اس کا آخرت پر ایمان رکھنا یہ اس کو عمل کرنے پر ابھارے گا۔ جب اس کا یہ ایمان ہوگا، یہ یقین ہوگا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انسان حساب و کتاب دے گا اچھائیوں کا بھی اور برائیوں کا بھی۔ اللہ کے حضور پہنچ کر اسے حساب و کتاب دینا ہوگا، اور وہ اپنی بھلائی اور برائی دونوں طرح کے اعمال کو دیکھ لے گا، دونوں چیزوں کو دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب کچھ محفوظ کیا جا رہا ہے، اس نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو تمام ڈاٹا تیار کر رہے ہیں، تمام چیزوں کو درج کر رہے ہیں۔ اللہ نے جنات اور انسان کو یوں ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو آخرت پر ایمان جب انسان رکھتا ہے تو آخرت پر ایمان رکھنا اس کو عمل کرنے پر ابھارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس کی آخرت کی کھیتی میں اور زیادتی کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں۔ بھئی آدمی جب عمل کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس کے عمل سے زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نماز کا اجر و ثواب 27 کے برابر، 25 کے برابر، ایک عمل کا اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں اس کو اجر و ثواب زیادہ عطا کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے مواقع کہ جس میں اس کے اعمال کے بدلے اس کو بے شمار بے حساب اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے، اللہ نے کھیتی کا لفظ استعمال کیا۔ بھائی آپ کھیتی کرتے ہیں تو ایک دانہ ڈالتے ہیں تو اس کا کئی گنا ملتا ہے۔ اللہ نے کھیتی کا لفظ استعمال کیا، اس کی کھیتی میں ہم اور اضافہ کرتے ہیں۔ اور جو دنیا کو چاہتا ہے، جس کا مقصد محض دنیا ہوتا ہے، اس کو دنیا میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کب؟ جب وہ محض آخرت دنیا چاہے اور آخرت اس کے پیش نظر بالکل نہ رہے، آخرت کو وہ بھول جائے، ایک طرف ڈال دے، اور اس کی منزل، اس کا مقصد، اس کا مطلوب، اس کی چاہت، اس کی آرزو، اس کی تمنائیں، اس کے جھمیلے، سب کچھ صرف اور صرف دنیا ہو۔ تو جو شخص محض دنیا کی آرزو رکھتا ہے، محض دنیا چاہتا ہے، ہم دنیا میں سے اس کو کچھ عطا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، دنیا اس پر انڈیل دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دن کی یاد دلائی اور اس چیز پر ابھارا کہ انسان آخرت کی کھیتی کرے، دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کرے، وہاں پر اس کے اعمال زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، اس کے بارے میں وہ کوشش کرے، اس کے تعلق سے وہ کوشش کرے۔ صحابی رسول دیکھیے آخرت پر ایمان انسان کو عمل کی طرف کیسے ابھارتا ہے۔ آخرت
آخرت پر ایمان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوے کے موقع سے، جنگ کے موقع پر ارشاد فرمایا، مسلمانوں سے کہا کہ اس جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس کی پیمائش زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی پیمائش، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو ایک صحابی حضرت عمیر بن حمام الانصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی چوڑائی، جنت کی وسعت اس قدر ہے زمین و آسمان کے برابر؟ کہا ہاں۔ تو کہا بخ بخ، اف اف۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میں جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ تم جنتی ہو، تم جنت والوں میں سے ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی خوشخبری دی کہ بے شک تم جنت والوں میں سے ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ کھجوریں نکالی اور ان کھجوروں کو کھانے لگے، لیکن پھر جلدی سے ان کھجوروں کو اپنی مٹھی میں سے پھینک دیا اور کہا کہ جب تک میں ان کھجوروں کو کھاؤں گا تب تک تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ان کھجوروں کو پھینکا اور میدان قتال میں کود پڑے اور اس پامردی اور بہادری سے لڑے کہ شہید ہو گئے۔ آخرت پر ان کا ایمان جس قدر مضبوط اور پختہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ میں جب ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ تم جنتی ہو، تو انہوں نے کھاتی ہوئی ان کھجوروں کو بھی اپنی مٹھی سے پھینک دیا اور کہا کہ اگر میں ان کھجوروں کو کھانے میں لگا تب تک تو بہت دیر ہو جائے گی، اور پھر بڑی بہادری اور بڑی ہی دلیری سے لڑے حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو آخرت پر ایمان نے ان کو عمل کرنے پر ابھارا۔ آخرت پر ایمان اگر انسان کا مضبوط ہے، ہم لوگوں کا ایمان تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اس ایمان میں کمی ہے، یقین میں کمی ہے، یا شیطان غالب ہے، شیطان غلبہ پایا ہوا ہے۔ روز ہماری شیطان کے ساتھ کشمکش ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہے، اس کے ساتھ جنگ ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس قدر شیطان کو پچھاڑ دیتا ہے۔ آخرت پر ایمان اس کو عمل کرنے پر ابھارے گا، لہذا وہ اپنی ہوائے نفس کو، اپنی خواہشات کو، شیطان کے حملوں کو توڑے، شیطان کے زور کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو عمل کرنے پر ابھارے۔ آخرت پر ایمان تو ہے نا، ایمان ہے ہر مسلمان کا، تبھی وہ مسلمان ہے۔ آخرت پر ایمان ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آخرت پر ایمان انسان کو عمل کرنے پر ابھارے گا۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ آخرت پر ایمان کا کہ انسان کے عمل میں خلوص پیدا ہوگا۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا عمل جو کرے گا وہ مخلصانہ کرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو بدلہ جو چاہیے وہ اللہ رب العالمین سے چاہیے۔ آخرت کے دن اس کو اس کی جزا چاہیے اللہ سے، لوگوں سے نہیں چاہیے۔ لہذا اس کے عمل میں ریاکاری نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، نمود نہیں ہوگا، وہ شہرت کے لیے عمل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا ایمان آخرت پر ہے۔ اللہ رب العالمین پتہ ہے ریاکاری جو ہے بڑے سے بڑے اعمال کے اجر و ثواب کو ضائع و برباد کر دیتی ہے، اور ایسے اعمال، ایسی چیزیں کہ جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں، وہ اعمال بھی محض دکھاوے کی وجہ سے یا شہرت کی وجہ سے، شہرت طلبی کی وجہ سے ان اعمال کا اجر و ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا، 3 طرح کے لوگوں کو حاضر کیا جائے گا۔ پہلا ہوگا حافظ، قاری، دوسرا ہوگا مالدار، اور تیسرا ہوگا شہید۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کے الگ الگ اگر فضائل تلاش کیے جائیں تو حدیث میں بے شمار فضیلتیں ہیں ان عملوں پر، بے شمار فضیلتیں۔ حفظ قرآن مجید پر، اچھا قرآن مجید پڑھنے پر، قرآن مجید کی تلاوت پر بے شمار فضیلتیں۔
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر قرآن و حدیث میں دلائل بھرے پڑے ہیں. اللہ کی راہ میں شہید ہونے پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبریاں سنائی ہیں، بشارتیں دی ہیں. اگر ان کے الگ الگ فضیلتیں تلاش کی جائیں تو قرآن و حدیث میں ان کے فضائل بھرے پڑے ہیں، ان کو لایا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں فرمایا، حدیث قدسی کا مطلب یہ کہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی نہیں ہے معذرت، حدیث نبوی ہی ہے. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جہاں یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اس میں یہ نہیں کہا ہے. البتہ اللہ ہی کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قاری سے، اللہ کہے گا کہ میں نے جو تم کو عطا کیا، یعنی قرآن مجید کی دولت عطا کی تھی، اس کا تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ میں نے دن و رات اس کی تلاوت کی، میں نے اس کو پڑھا، میں نے اس کو بہتر ڈھنگ سے پڑھا. اللہ رب العالمین فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے قرآن مجید کو اچھی آواز میں اس لیے پڑھا تاکہ تم کو بہترین قاری کہا جائے، تاکہ تم کو عمدہ قاری کہا جائے، یعنی تاکہ تمہاری قرأت کی شہرت ہو، تمہاری تعریفیں کی جائے کہ ماشاء اللہ الحمدللہ کیا بہترین تلاوت کرتے ہیں، اس وجہ سے تم نے پڑھا اور یہ چیز تمہیں دنیا میں مل گئی. بھائی تم نے اسی لیے پڑھا تاکہ لوگوں میں ہو یہ چیز، تو یہ چیز تمہیں مل گئی، اب تمہارے لیے یہاں کوئی اجر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. کتنے اہم شخص کو معلوم ہے، اگر حافظ قرآن کی یا قاری قرآن کی فضیلتیں آپ دیکھیں کس قدر اہم شخص ہے یہ، لیکن محض اس وجہ سے کہ دل میں اگر انسان کے یہ طلب پیدا ہو گئی، ایک ہے بنا طلب کے اس کی تعریف ہونا، یہ الگ چیز ہے. انسان کے اندر طلب نہ ہو، چاہے نہ وہ، اس کا مقصد نہ ہو، لوگ تعریف کر رہے ہیں، یہ الگ چیز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس میں اس پر کوئی چیز نہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ تعریف کر رہے ہیں اچھی چیز پر، یہ اچھی بات ہے، اس کے دل میں نہیں ہے. لیکن اگر اس کے دل میں طلب ہوتی ہے تو یہ وبال ہے اس پر. یہ اگر اس کے دل میں شہرت طلبی ہو کہ میری شہرت ہو جائے، میں اچھا قرآن پڑھتا ہوں، میری شہرت ہو جائے، میں اچھی تقریر کرتا ہوں، اچھا بیان کرتا ہوں، اگر دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو وبال جان ہے اس پر. بغیر طلب کے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھی آواز ہے، اچھی قرأت ہے، اچھا بیان ہے، الگ چیز ہے. لیکن دل کے اندر اس کے نہ آئے کہ آج تو ایسی کروں گا رلا دوں گا، تو فرمایا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا، ہاں بھائی میں نے تمہیں نعمت دی تھی. اللہ فرمائے گا نعمت کا کیا کیا تم نے؟ کہ اللہ تیری راہ میں خرچ کیا، تو نے مال دیا، میں نے تیری راہ میں خوب خرچ کیا. کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے خرچ اس وجہ سے کیا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگوں میں تمہاری شہرت ہو کہ بھائی واہ ماشاء اللہ کتنا خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں، کتنا دیا ہے مسجد کو، مدرسے کو، دین کی راہ میں، فلاں مسکین کو دے دیا، فلاں غریب کو دے دیا، فلاں کی شادی کروا دی، فلاں مریض کو دے دیا، اس کا علاج کروا دیا. تم نے اس وجہ سے کیا تھا تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں، شہرت ہو جائے تمہاری، تمہیں سخی کہا جائے. وہ چیز دنیا میں مل گئی تمہیں، تم نے دنیا میں یہ طلب کیا تھا، دنیا میں تمہیں وہ چیز مل گئی. اب تمہارے لیے یہاں کوئی اجر نہیں ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہاں بھی وہی اصول کہ انسان کا اگر اپنی طلب نہیں ہے اور لوگ تعریف کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کے دل میں آتا ہے کہ لوگ تعریف کریں میرے خرچ کرنے پر، تھوڑا سا دے رہے ہیں غریبوں کو لیکن فوٹو کھنچوایا جا رہا ہے. دیکھا آپ نے شہرت طلبی عبادتوں میں بھی انسان حج کرنے گیا ہوا ہے، کعبے کے پاس فوٹو کھینچ رہا ہے، مینا میں فوٹو کھینچ رہا ہے، کنکری مارتے ہوئے ویڈیو بنا رہا ہے. تو عبادت میں یہ چیز جو ہے کہ اس کی شہرت ہو جائے. ابھی ایک شہرت خوب ہو رہی ہے ایک حاجی صاحب کی، پیدل حج کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی مشقت سے منع کیا ہے، ایسے تکلف سے منع کیا ہے. مکے کے دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی کیا پیدل چلنے سے، حج میں پیدل حج کرنے سے، اور اجازت بھی دی ہے. منع کب کیا ہے؟ جب انسان بے وجہ تکلف اٹھائے، اس کو منع کیا ہے، بے وجہ تکلف. اجازت کب دی ہے؟ جب اس کے لیے آسانی ہو. مثال کے طور پر مکہ سے
کوئی 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا ہے، 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر بھی مان لیجئے فاصلے پر رہتا ہے، اس کے پاس گاڑی وغیرہ نہیں ہے، اب وہ وہاں سے پیدل آ کر حج کرنا چاہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انسانی بس کی بات ہے، یہ استطاعت میں ہے۔ لیکن ایک شخص 9000 کلومیٹر کے فاصلے پر کہیں اور ملک میں رہتا ہو، اب وہ پاکستان، ایران، توران، عراق، فرانس، سب جگہ کویت گھومتا ہوا، اور اس میں تمام قسم کی ویڈیوز بن رہی ہو، تمام مشہور لوگوں سے مل رہا ہو اور وقت وقت کی اپڈیٹ دے رہا ہو، اس کے فالوورز بڑھ رہے ہو، یوٹیوبر ہو، اپنے چینل کو فیمس کر رہا ہو، تو یہ چیز تکلف سے پر ہو گئی، شہرت طلبی ہو گئی۔ قافلہ پورا ساتھ چل رہا ہو، راستے میں پھول بچھا رہے ہوں بوریوں کے حساب سے، تو یہ شہرت طلبی اس کے اندر آ گئی۔ تو انسان عبادتوں میں بھی شہرت چاہ رہا ہے، اور بالخصوص اس وقت جبکہ اس کی مالی پوزیشن یہ ہے کہ وہ جہاز سے جا سکتا ہے، اتنا کما لیا جاتا ہے یوٹیوب سے بھی، یا اس کے علاوہ بھی ہے، لگتا ہے ایسا حالات سے۔ تو انسان کے اندر میرے بھائیوں شہرت طلبی آ گئی، اس کا مطلب انسان پھر یہاں سے پیدل حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے ریاکاری سے۔ تو آخرت پر انسان کا اگر ایمان ہے تو اس کو وہ کس چیز پر ابھارے گا؟ خلوص کے ساتھ عمل کرنے پر، خلوص کے ساتھ اس کو عمل کرنے پر ابھارے گا۔ 2 لوگ ہوئے، تیسرا شخص لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا، اتنا بہترین عمل، اتنا بڑا عمل تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے میری راہ میں شہادت اس لیے پائی تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے، تاکہ تمہیں غازی کہا جائے، شہید کہا جائے، وہ چیز دنیا میں تمہیں مل گئی، تمہیں نصیب ہو گئی، لہٰذا اب یہاں تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اسے بھی جہنم میں ڈال دی جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اعمال کس قدر اہم ہے۔ قرأت قرآن مجید، قاری قرآن ہونا، حافظ قرآن ہونا کس قدر اہم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کس قدر اہم ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا کس قدر اہم عمل ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ انسان کی نیت جو تھی وہ شہرت طلبی تھی، اس کے اعمال ضائع و برباد ہو گئے۔ تو انسان اگر واقعتاً آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو عمل کرنا چاہیے، اور یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ مجھے اس کا بدلہ بھی اللہ عز و جل سے ملے گا، اللہ رب العالمین سے چاہیے، مجھے دنیا والوں سے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، مجھے دنیا والوں سے تعریف نہیں چاہیے، یا مجھے اس کے بدلے شہرت نہیں چاہیے، اس کے عوض شہرت نہیں چاہیے، بلکہ میں عمل کر رہا ہوں جس ذات کے لیے وہ آخرت کے دن مجھے بدلہ اس کا انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ تو آخرت پر ایمان یہ انسان کی نیت میں خلوص پیدا کرتا ہے، لہذا انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے وقت وقت پر، اور اپنے اندر وہ کمیاں پائے تو اس کا وہ کریکشن کرتا رہے، اصلاح کرتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ نمبر 3، تیسری چیز، آخرت پر ایمان رکھنا یہ انسان کو صبر کرنا سکھاتا ہے۔ آخرت پر انسان جب ایمان رکھتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے پریشانیوں پر، دنیاوی مصائب پر، یا دین کی راہ میں بھی اگر اس پر پریشانیاں آتی ہیں، اگر اس پر تکلیفیں آتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے جب آخرت پر اس کا پختہ ایمان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کو دین کی راہ میں کس قدر مشکلات آئیں، کس قدر تکلیفیں آئیں، کس قدر ستائے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کرتے رہے۔ وجہ یہ کہ آخرت پر ان کا پختہ ایمان تھا کہ دنیا میں یہ ہم کو بھلے ستا لے، لیکن انشاءاللہ آخرت میں ہمیں ہمارے صبر کے بدلے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے بھائیوں، انسان کو اس کے تکلیفوں کے عوض اجر و ثواب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی غم ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو ایک مسلمان جب آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو ان تکلیفوں پر، ان پریشانیوں پر وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ خودکشی کے واقعات مسلمانوں میں اس کا پرسنٹیج بہت کم ملے گا۔ اب ماضی قریب میں کچھ واقعات ایک ساتھ پائے گئے، ورنہ مسلمانوں میں اس کا پرسنٹیج بہت کم، نہ کے برابر۔
دوسرے لوگوں میں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے یہاں اس کے واقعات زیادہ ملیں گے. ان پر کوئی ذرا سی چیز پہ رزلٹ خراب آ گیا تو خودکشی کر لیتے ہیں, آتما ہتیا کر لی. کاروباری بڑے کاروباری ہیں, بڑا مال ہے, خبر آتی ہے ابھی دلی میں ہولناک واقعہ پیش آیا کہ ایک تاجر نے اپنے تمام گھر والوں کو گولی سے مار دیا, خود بھی خودکشی کر لی, غیر مسلم تھا. ذرا سی باتوں میں آپس میں میاں بیوی میں لڑائی ہوئی, خودکشی کر لی, زہر کھا لیا. دوسرے لوگوں میں خودکشی کے واقعات زیادہ ملیں گے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں گے تو ہماری لائف یہیں ختم, اینڈ ہو گیا. لیکن ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ خودکشی کرنے کے بعد بھی زندگی ختم نہیں ہوئی, آخرت میں مجھے پھر حاضر ہونا ہے. اسی وجہ سے مسلمان پر تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں وہ خودکشی نہیں کرتا کیونکہ آخرت پر اس کا پکا ایمان ہے. تو آخرت پر ایمان آپ کو صبر کرنا سکھاتا ہے, مصائب پر, تکلیفوں پر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمار کے پاس سے گزرے, ان کے گھر والوں کے پاس سے گزرے. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعمار واہلہ وهم يعذبون فقال صبرا آل یاسر فان موعدکم الجنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا, حضرت عمار اور ان کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ ستایا جا رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے یاسر کے گھر والوں, صبر سے کام لو, ان پریشانیوں پر, ان مصیبت پر صبر کرو, بے شک اس کے بدلے تم کو جنت ملے گی, بے شک اس کے بدلے تم کو جنت ملے گی. ایک مسلمان کو اس کی پریشانیوں کے عوض اس قدر نوازا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے کہ دنیا میں ان پر پریشانیاں آئیں, آخرت میں جنت کے پروانے پا رہے ہوں گے, آخرت میں جہنم سے نجات کے پروانے پا رہے ہوں گے. ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت, فرمایا یود اہل العافیت یوم القیامت حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض. دنیا میں جو آرام سے ہیں, دنیا میں جو لوگ آرام سے ہیں, عافیت سے ہیں, یعنی ان پر کوئی تکلیف نہیں آئی, جب وہ آخرت میں یہ دیکھیں گے, آخرت والے دن میں جب یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں جن پر مشکلات تھیں کسی بھی اعتبار سے, مشکلات کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس پیسہ ہے لیکن کسی تکلیف میں مبتلا ہے, وہ اس پر صبر کیے ہوئے ہے. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ اپنی زندگی بڑی مشقت میں گزار رہا ہے, یہ بھی اس کے لیے ایک تکلیف ہے. تو تکلیفیں الگ الگ طرح کی ہو سکتی ہیں, ساری تکلیفیں آ گئی اس میں. تکلیف کا تعلق پیسہ ہونے اور نہ ہونے سے نہیں ہے. انسان کے پاس پیسہ ہو تب بھی وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, جب وہ لوگ جن کو دنیا میں کوئی تکلیفیں نہیں آئیں, کوئی پریشانیاں نہیں آئیں, جب وہ دیکھیں گے آخرت میں دیکھیں گے کہ دنیا میں جن پر کوئی پریشانیاں نہیں آئی تھی, اللہ ان کو اجر و ثواب سے نواز رہا ہے, اللہ ان کو خوب دے رہا ہے, اور اس کے بدلے یہ جہنم سے نجات پا رہے ہیں, جنت میں داخلہ ہو رہا ہے. دیکھیں گے اللہ اکبر, صرف اس وجہ سے کہ دنیا پہ ان پر پریشانیاں آئی تھیں, ان پر ظلم و ستم ہوئے تھے, یا کسی بیماری میں مبتلا کیے گئے تھے, یا اپنی اولاد یا گھر والوں کے تعلق سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے تھے, اور انہوں نے صبر کیا, اس کے بدلے آج ان کو اتنا نوازا جا رہا ہے کہ صرف اس کے بدلے ان کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے, جہنم سے نجات دی جا رہی ہے. تو وہ یہ آرزو اور تمنا کریں گے کہ ایک کاش دنیا میں ہم پر بھی پریشانیاں آتی, ہم پر بھی تکلیفیں آتی, اور اس قدر پریشانیاں اور تکلیفیں آتی کہ ہماری چمڑی کو قینچی سے کاٹ دیا جاتا, ہماری چمڑی کو قینچی سے کاٹ دیا جاتا, تاکہ جس طریقے سے آج انہیں بدلہ دیا جا رہا ہے ہمیں بھی بدلہ دیا جاتا, ہماری پریشانیوں کا صلہ ہمیں بھی ملتا. تو ایک مسلمان کو اس کی تکلیفوں کے بدلے میں اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے. تو جب مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ انشاءاللہ آخرت والے دن مجھ کو میری پریشانیوں پر اجر و ثواب سے نوازا جائے گا, تو وہ صبر سے کام لیتا ہے.
آخرت پر ایمان اس کو صبر کرنے پر ابھارتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عطا بن رباح فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا کہ عطا، میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ ایک جنتی عورت، اس ٹائم وہ خاتون سامنے ہی تھی۔ کہا عطا میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں؟ کہا ہاں بتائیے۔ کہا یہ جو سیاہ خاتون ہے، کالی خاتون، یہ جنتی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھیں اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میری بے پردگی بھی ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے صحیح کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس تکلیف پر صبر کرو، فلک الجنہ، اور اس کے بدلے تمہارے فلک الجنہ، اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر تم چاہو تو اس تکلیف پر صبر کرو اور اس کے بدلے پھر تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، اللہ تمہیں عافیت دے دے گا۔ کہا لا بل اصبر، نہیں دعا مت کیجئے، پھر میں صبر کروں گی۔ آخرت پر ایمان دیکھیں کس قدر پختہ ہے، اور اس آخرت پر ایمان نے ان کو صبر کرنے پر ابھارا کہ اگر دنیا میں مرگی کے مرض پر، مرگی کی آزمائش پر، مرگی کی تکلیف پر صبر کرنے کا بدلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارت کے صورت میں مجھے دے رہے ہیں، تو پھر مجھے اس پر صبر کرنا زیادہ منظور ہے۔ صبر سکھایا اس چیز نے۔ کہا اللہ کے نبی پھر میں صبر کروں گی، صبر کروں گی، لیکن صرف اس قدر دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑا کرے تو میری بے پردگی نہ ہوا کرے، صرف یہ دعا کر دیجئے کہ میری بے پردگی نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کے لیے دعا فرمائی۔ تو آخرت پر ایمان نے ان کو صبر کرنے پر ابھارا کہ مرگی کے دورے پر جو مجھے مشقت ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بدلے مجھے جنت ملے گی۔ یہ تکلیفیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، یہ تکلیفیں انسان کو بہت ستاتی ہیں۔ مرگی کا دورہ ہوا، جادو، جنات، آسیب، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، انسان کوشش کرے، کیونکہ ہر ایک کا ایمان اس لیول کا نہیں ہوتا، انسان کے ایمان کی بھی بات ہوتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پریشانیوں میں، ان تکلیفوں میں اس کا ایمان ڈگمگا جائے، وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے کچھ غلط الفاظ کہہ بیٹھے کہ مجھے پر یہ تکلیفیں آنی تھی، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو ایک واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ تمہیں اس پر صبر کرنے کے بدلے جنت ہے، اور انہوں نے صبر کو ترجیح دی کہ میں اس پر صبر کروں گی۔ تو آخرت پر ایمان انسان کو صبر کرنے پر ابھارتا ہے۔ جب اس پر تکلیفیں آتی ہیں، جب اس پر مصائب آتے ہیں، جب اس پر مشکلات آتی ہیں، جب اس کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، وہ صبر سے کام لیتا ہے اور یہ ایمان رکھتا ہے، اللہ سے یہ حسن ظن رکھتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس تکلیف کے بدلے اللہ رب العالمین مجھے آخرت میں ضرور بالضرور بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تین فائدے، یہ تین اثرات ہوئے آخرت پر ایمان رکھنے کے۔ چوتھا فائدہ آخرت پر ایمان رکھنے کا کہ جب انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنا اس کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے دل میں کوئی خوف نہیں، کیسے بھی زندگی گزر جائے، حرام حلال کوئی تمیز نہیں، لیکن جب انسان کا آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یہ چیز اس کو ڈراتی ہے کہ دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے۔ نہیں، اس کا مال چوری نہیں کرنا، مجھے آخرت میں جانا ہے، مجھے زنا نہیں کرنا، مجھے آخرت میں جانا ہے، مجھے اس کو ستانا نہیں ہے، آخرت میں منہ دکھانا ہے۔ آخرت پر ایمان اس کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ قطع تعلقی پر وعید آنی ہے، مجھے آخرت میں منہ دکھانا ہے۔ تو آخرت پر ایمان رکھنا اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو آخرت پر ایمان کے اور بھی کئی سارے فائدے ہیں اور انسانی زندگی پر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا میرے بھائیوں مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی بیان ہوگا، لیکن مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں۔ اگر یہ اثرات ہمیں اپنے اوپر دکھ رہے ہیں تب تو الحمدللہ، اور اگر یہ اثرات
ہمیں اپنے اوپر نہیں دکھ رہے اور آخرت پر ایمان ہے لیکن یہ اثرات نہیں دکھ رہے، یہ فائدے ہمیں حاصل نہیں ہو رہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنا محاسبہ کر کے یہ اثرات اپنے اوپر ظاہر کرنے کی، اپنے اندر مرتب کرنے کی، یہ فائدے حاصل کرنے کی کہ آخرت پر اگر ہمارا ایمان ہے تو یہ چیزیں ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی تو توفیق عطا فرما، آخرت پر ایمان رکھنے کے جو فائدے ہیں، جو اثرات ہماری زندگی پر ظاہر ہونے چاہیے، اللہ وہ فائدے اور وہ اثرات ہمارے اندر پیدا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔